بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ایک بہت عام سا مسئلہ ہے لیکن بہت اہم سا مسئلہ ہے۔ بات بڑی عام ہے لیکن ہے بہت عام۔ وہ ہے کہ ایک نوجوان وکیل کو فائل کیسے کیری کرنی چاہیے، اسے فائل کے ساتھ موو کیسے کرنا چاہیے کورٹ پریمیسز میں، یا کہیں بھی وہ اپنے پروفیشنل انگیجمنٹ کے لیے آ جا رہا ہو تو اسے موو کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سینئر لائرز ایک محاورہ بولا کرتے تھے کہ فلاں وکیل جسے فائل پکڑنی بھی نہیں آتی تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک محاورہ تھا اور اسی سے پروفیشنلزم کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سینئر لائرز اور ججز صاحبان وہ کسی وکیل صاحب کے فائل کیری کرنے سے، کورٹ میں داخل ہونے سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ وکیل صاحب کتنے پروفیشنل ہیں۔ تو یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان وکلاء کو بالخصوص اور بالعموم باقی لوگوں کو بھی فائل پراپر کیری کرنی نہیں آتی۔ اس کے لیے ایک سمپل سی ٹپ ہے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، ایک گفٹ کی صورت میں ایک ٹپ ہے کہ فائل کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں کہ ایک لفافہ وکیل کی فائلز کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اسے رکھنے کے لیے اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر وکیل کو چاہیے کہ اپنے نام سے اپنی لفافہ وکیل اپنا انویلپ بنا کے رکھے۔ اس کی ایگزامپل میں ایسے پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہے لفافہ وکیل۔ اس طرح ایک وکیل کا لفافہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے سب سے اوپر چیمبر کا نام آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی نیچے وکیل صاحب کا اپنا نام آ جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر ایسوسیٹس وغیرہ ہیں تو ان کا بھی نام آ جائے تاکہ ان ایسوسیٹس کو بھی آسانی اور وہ ان کا بھی انٹروڈکشن اسی ایک لفافے سے ہو جائے۔ اس کے بعد فائل جو ہوتی ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک فائل کو دیکھتے ہی کوئی دوسرا ایسوسیٹ یا خود بندہ جائے تو اسے پورے کیس کا پتہ چل جائے۔ یہ فائل اس کے کیس کا انٹروڈکشن ہے، اس وکیل کا اپنا انٹروڈکشن ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ جو لفافہ وکیل ایک مروجہ چلا آ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ مقدمہ نمبر، اس کے بعد اس میں بجرم کون سا ہے، اور اس کے بعد مورخہ اور تھانہ۔ یہ کرمنل فائل ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے نیچے ٹائٹل لکھ دیا جاتا ہے۔ سول فائل میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر سول فائل ہے تو اس میں نیچے عنوان ہوگا بنام سرکار، یا جو بھی اگر کسی کا ہے اے ورسز بی وہ مینشن ہو جاتا ہے، اور اس کے نیچے آنریبل کورٹ کا نام لکھا جاتا ہے پہچان کے لیے کہ کس کورٹ میں یہ پینڈنگ ہے، اور ان کے نیچے جو ہے وہ دعویٰ کی نوعیت ہوتی ہے کہ دعویٰ کیا چل رہا ہے، دعویٰ استقرار حق ہے یا بیل ہے یا جو بھی جس طرح کی فائل ہے اس میں حوالہ دیا جاتا ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ اس کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، کہ اپیل ہے، نگرانی ہے، ٹرائل ہے، یہ کیا چل رہا ہے۔ اور اس کے آخر میں یہاں پہ اس پورشن میں لکھا جاتا ہے کہ یہ آپ کس کی طرف سے اس فائل میں پیش ہو رہے ہیں، یہ فائل کس کی طرف سے ہے، تاکہ جیسے ہی کوئی نوجوان وکیل یا وکیل صاحب جائیں تو انہیں یاد ہو جائے کہ وہ کس کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد اگر ملاحظہ فرمائیں تو یہاں پہ تاریخ پیشی اور کیفیت، یعنی کہ آج کی پیشی، اس پہ نیکسٹ پیشی کیا ہے اور اس میں کیا پروسیڈنگ ہونی ہے، اس کے نیچے ہی مینشن کر دیا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ پہ کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے، تاکہ وکیل صاحب اگر کورٹ میں جائیں تو بغیر فائل کو اندر سے دیکھے کھولے ہوئے ان کو اندازہ ہو جائے کہ اس فائل میں پروسیڈنگ کیا چل رہی ہے۔ اور سب سے آخر میں اس فائل پہ جو دوسرے موکل ہیں اپنے موکل کا پتہ وغیرہ ہو، اور دوسرے کو کارنر میں جو دوسرے بالمقابل موکل ہیں ان کا بھی نام، بالمقابل وکیل صاحب کا نام بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ تو تھا اس فائل کا انٹروڈکشن کہ یہ فائل کتنی امپورٹنٹ ہے ایک وکیل کے لیے۔ یہ فائل ایک وکیل کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات کہ فائل کو کیری کیسے کرنا ہے، تو فائل کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا پورا انٹروڈکشن ہے، اس فائل کو کیری کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً یہاں وکلاء صاحبان جب کورٹ میں موو کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نے فائل کو اس انداز سے پکڑا ہوتا ہے، کسی نے فائل کو اس انداز سے پکڑا ہوتا ہے، جو کہ انتہائی نان پروفیشنل وے ہے۔ فائل پراپر کیری کرنے کے لیے جو پراپر وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ فائل ہو اور فائل کا انداز یوں ہو، اس طرح آپ نے فائل پکڑی ہو۔ فائل کو پکڑنے کا صحیح طریقہ بالکل اس طرح کے، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کی فائل ہوتی ہے، رائٹ ہینڈ بالکل فری ہوتا ہے، اور رائٹ ہینڈ سے آپ اپنے دیگر کام جیسے ہینڈ شیک کسی سے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، کچھ لکھنا پڑھنا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے تو رائٹ ہینڈ سے آپ کا رائٹ ہینڈ فری ہوگا تو آپ
کسی بھی طرح کے اس طرح کے امور سر انجام دے سکیں گے اور آپ کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. اس میں فائل اس طرح رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ڈاکومنٹ سیو رہیں گے, ڈاکومنٹس گریں گے نہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, میں نے عرض کیا کہ فائل آپ کا انٹروڈکشن ہے کہ ہم جا رہے ہیں, موو کر رہے ہیں رستے میں یا کورٹ میں ہم چلے گئے تو وہاں پہ کوئی جاننے والا مل جاتا ہے, یا آپ نے آرگیو اچھا کیا, کیس اچھا آرگیو کیا, یا آپ کا کنڈکٹ اچھا رہا, تو کوئی بھی جاننے والا جو جاننا چاہتا ہے کہ یہ وکیل صاحب کون ہے, تو وہ اس طرح اگر آپ کا نام لکھا ہوگا اس نام کو دیکھتے ہی وہ پہچان جائیں گے کہ یہ فلاں وکیل ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ میں داخلہ ہوتا ہے, تو کورٹ میں داخل ہوتے ہی آپ کو جو لرنر جج صاحب ہیں ان کو بھی فائل دیکھ کے اگر ان کو نام نہیں پتہ یا کورٹ سٹاف کو آپ کا نام نہیں پتہ, تو یہ اس انٹروڈکشن سے آپ کا نام پتہ چل جاتا ہے. جو فائل ہوتی ہے, جو لفافہ ہے فائل, اس سے کسی بھی وکیل کی نفاست کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے فائل لفافہ, صرف جو لفافہ ہوتا ہے اسے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ وکیل صاحب کتنا نفیس ہیں اور یہ کس انداز سے انہوں نے فائل رکھی ہوتی ہے. یاد رکھیں اپنے لفافے کے اوپر کبھی بھی کوئی فالتو چیز نہ لکھیں. جس طرح کہ ہم سائٹیشنز ہوتی ہیں یا کوئی اور کسی کا نمبر ہوتا ہے ہم لفافے پہ لکھ لیتے ہیں, اس کے لیے ہر لفافے کے اندر الگ سے ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ایک پیپر موجود ہونا چاہیے, اس پہ لکھ لیں. لفافے کو بالکل صاف ستھرا رکھیں, کوشش کریں کہ اس لفافے کو کیری کریں اور اس انداز سے کریں کہ صرف اس کے کیری کرنے سے ہی دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ ایک پروفیشنل لائر ہے, اور اس کو غلط انداز سے کیری نہ کریں. تھینک یو ویری مچ.